اللہ قرآن میں خود ذکر کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے تو قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے کہ اس میں شفا بھی ہے، رب کی رحمتیں بھی۔ گویا پورا قرآن اپنے اندر شفا بھی رکھتا ہے اور اپنے اندر رحمتوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی وابستگی، قرآن سے جڑ جانا اور قرآن کے صدقے سے شفا طلب کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے اور یہ بندے کے لیے شفا کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی ہر آیت اللہ نے شفا اس میں رکھی۔ قرآن وہ لاریب کتاب ہے جس کا ہر جز اپنے اندر شفا سمیٹے ہوئے ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو لالچ اور طمع سے پاک رکھیں، اپنے آپ کو لالچ اور طمع سے پاک رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو رب کا قرآن پڑھ کے دم کرتے رہیں، پانی پلاتے رہیں، آیات بتاتے رہیں کہ ان آیات کی تم تلاوت کرو، پانی پہ پھونک مار کے پیو، اللہ شفا دے دے۔ دیکھیے قرآن ایسی لاریب کتاب ہے جس کا ہر جز اپنے اندر کوئی نہ کوئی رحمت، نعمت، رب کا فضل سمیٹے ہوئے۔ الگ بات ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معمول تھا، انہیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی وہ قرآن سے رجوع کرتے، اللہ ان کی پریشانی کو حل کر دیتے۔ آپ فرماتے ہیں میرے گھوڑے کی زین گم ہو جاتی تو میں باہر سے گھر آ جاتا، آ کے قرآن کھول کے بیٹھ کے تلاوت کرنے لگ جاتا، گم ہوئی زین اللہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے عطا فرما دے۔ یعنی یقین اور عقیدہ راسخ قرآن پہ اس انداز میں تھا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔